بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق نمبر 13 نظم و ضبط۔ دی گئی سوالات کی جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1، انسان کے علاوہ اور کون نظم و ضبط کی پابندی کرتا ہے؟ کسی دو کے بارے میں تفصیل سے بتائیے۔ جواب، ہر کوئی نظم و ضبط کی پابندی کرتا ہے۔ مثلا آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھیے، وہ بھی ترتیب، نظم و ضبط، سلیقے اور اتحاد و اتفاق کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آتی جاتی ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھیاں اپنے مقررہ راستوں پر پھولوں کا رس چوسنے جاتی اور واپس آتی ہے اور اپنے ملکہ کے حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ سوال نمبر 2، ہماری بقا اور ترقی کا راز کس میں پوشیدہ ہے؟ جواب، ہماری بقا اور ترقی کا راز نظم و ضبط میں پوشیدہ ہے۔ سوال نمبر 3، ایک طالب علم کیسے نظم و ضبط کی پابندی کر سکتا ہے؟ جواب، ایک طالب علم نظم و ضبط کی پابندی اس طرح کر سکتا ہے کہ وہ اپنا ہر کام وقت پر کرے، پڑھائی کے وقت پڑھائی کرے اور کھیل کے وقت کھیلے، چیزوں کو استعمال کے بعد ان کے ٹھکانے پر واپس رکھ کے ایک دوسرے کے کام کے اوقات کا احترام کرے، بلا وجہ دوسروں کے کاموں اور باتوں میں دخل اندازی نہ کرے۔ سوال نمبر 4، ترقی یافتہ اور پسماندہ قوموں کے درمیان میں بنیادی فرق کی نشاندہی کرے۔ جواب، ترقی یافتہ اور پسماندہ قوموں کے درمیان بنیادی فرق نظم و ضبط ہے۔ ترقی یافتہ قومیں نظم و ضبط کو اپنا کر ہی دنیا میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہوئی، جبکہ پسماندہ قومیں نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتے، وہ افراتفری کا شکار رہتی ہے اور کوئی قابل ذکر کام نہیں کر پاتے۔ سوال نمبر 5، آپ نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے کون سے قوانین بنانا چاہیں گے؟ جواب، میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے ہر جگہ پر یعنی بس اسٹینڈ، ریلوے اسٹیشن، بینک میں رقم جمع کرواتے اور نکلواتے وقت یا بل ادا کرنے کے لیے قطار بنانے اور اپنی باری کا انتظار کرنے، اپنا ہر کام وقت پر سر انجام دینے اور دوسروں کے کاموں اور باتوں میں بلا وجہ دخل اندازی نہ کرنے کے قوانین بنانا چاہوں گا۔ سوال نمبر 6، دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیے۔ جواب، گلدان میں خوبصورت گل سجے ہوئے ہیں۔ گل، ہمارے علاقے کی گل بڑی زرخیز ہیں۔ فروا، مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھروا، آج پھروا چل رہی ہے، ضرور بارش ہوگی۔ مخاطب کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ مخاطب، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ دل، خوف سے میرا دل بہت تیز دھڑک رہا ہے۔ دل، سامان کے اتنے بڑے دل میں میرا بستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ منت، میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں۔ منت، اسلم نے اللہ تعالیٰ سے منت مانگی۔ طور، وہ کسی طور پر بھی یہاں سے نہیں جائے گا۔ طور، اللہ تعالیٰ نے کوئی طور پر اپنا جلوہ دکھایا۔ سوال نمبر 7، دی گئی عبارت توجہ سے پڑھیے اور سوالات کے جوابات لکھیے۔ ایک ریتلی علاقے کے رہنے والے شخص نے اپنے بادشاہ کی سخاوت کے بہت قصے سن رکھے تھے۔ اس کے علاقے میں پانی بہت کمیاب تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں بادشاہ کے لیے پانی جیسی نایاب شے لے کر جاؤں اور خوب انعام پاؤں۔ جب وہ بادشاہ تک پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ تو دریا کی سیر کر رہا ہے۔ وہ شخص اتنا پانی دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور واپسی کا ارادہ کیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ لیا۔ بادشاہ نے اسے بلایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ اس شخص نے شرمندگی سے جواب دیا، میرے علاقے میں پانی سب سے قیمتی شے ہے جسے میں آپ کے لیے تحفتاً لایا تھا، مگر یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کی گڑی کا پانی دریا میں پھینکوا کر اسے روپوں سے بھر دیا۔ قدردان انسان مالیت کو نہیں نیت کو دیکھتے ہیں۔ آدمی کا تعلق کس طرح کے علاقے سے تھا؟ جواب، آدمی کا تعلق ریگستانی علاقے سے تھا۔ اس علاقے میں پانی کیوں نایاب تھا؟ جواب، یہ صحرائی علاقہ تھا اور صحرائی علاقے میں پانی کی قلت ہوتی ہے۔ وہ شخص بادشاہ کے لیے کون سا تحفہ لے کر گیا اور کیوں؟ جواب، وہ شخص بادشاہ کے لیے تحفے میں پانی لے کر گیا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ جس طرح ہمارے علاقے میں پانی نایاب ہے، اسی طرح بادشاہ کے علاقے میں بھی پانی نایاب ہوگی۔
اور بادشاہ میرے تحفے کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور اسے انعام دے گا۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ بادشاہ نے اس کی گھڑی کو روپوں سے بھر کر انعام میں دے دیا۔ قدردان انسان کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں؟ جواب: قدردان انسان نیت اور اخلاص کو اہمیت دیتے ہیں۔ اوپر دی ہوئی عبارت کا مناسب عنوان تجویز کریں۔ جواب: نیت صاف، منزل آسان۔ سوال نمبر 8، دی گئی عبارت غور سے پڑھیے۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے مناسب تبدیلیوں کے بعد عبارت دوبارہ لکھیے۔ جواب: بانی پاکستان قائد اعظم نے قوم کو اتحاد، یقین اور تنظیم کا عظیم درس دیا ہے۔ جس قوم میں نظم و ضبط نہیں ہوتا وہ جلد روئی زمین سے نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ اسلام کا عروج بھی قومی نظم و ضبط، اتحاد و تنظیم کے ذریعے ہوا۔ قوم اتحاد، یقین اور تنظیم کی وجہ سے مسلمانوں کی تھوڑی تعداد بھی اللہ کے فضل و کرم سے بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کرتی چلی گئی۔ یہ اتحاد اور نظم و ضبط کا ہی کمال تھا کہ عرب قوم جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، تمام دنیا کی قوموں سے آگے نکل گئی۔ جہاں نظم و ضبط اور یکجہتی کا خاتمہ ہوگا اور بے ضابطگیوں کا علاج ہوگا، وہاں بے عزتی، غلامی اور تنزل قوم کا مقدور ہوں گے۔ اگر ہمیں اپنے آپ سے محبت اور معاشرے اور ملک سے پیار ہے، اور ہم واقعی پاکستان سے وفادار ہیں اور اپنے قوم کو دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کی صف میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے صفوں میں اتفاق پیدا کرنا چاہیے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر ٹھکانے پر ہر وقت اتحاد اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔